سب سے پہلی بات تو ذہن میں یہ ہونی چاہیے مینجمنٹ بائی آبجیکٹو کے حوالے سے ہم بات کریں، اور مینجمنٹ بائی آبجیکٹو کے حوالے سے جو ہم بات کریں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جب امپلائی گھر سے نکلتا ہے تو اس کے اپنے مقاصد ہیں، وہ اچھی سیلری کمانا چاہتا ہے، وہ اچھا بینیفٹ چاہتا ہے، وہ اپنی فیوچر گروتھ چاہتا ہے، تو وہ اپنے مقاصد کو ذہن میں رکھ کے نکلتا ہے. جبکہ آرگنائزیشن جو ہے وہ مارکیٹ شیئر، پروفٹ اور اپنے امیج کو رکھ کر بات کرتی ہے، لہذا ان دونوں میں ایک فاصلہ ہے. مینجمنٹ بائی آبجیکٹو جس کو ہم MBO کہتے ہیں وہ یہ کہتی ہے، یہ اپروچ یہ کہتی ہے کہ ہمیں ان دونوں کے مقاصد میں کوئی تسویہ کرا دینا چاہیے. We should make a liaison between objectives of the both. ہمیں دونوں کے آبجیکٹیوز میں کوئی انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر دینی چاہیے تاکہ دونوں کے آبجیکٹیو کے جب آرگنائزیشن کچھ حاصل کرے تو امپلائی کو بھی کچھ ملے. جب آرگنائزیشن کچھ گین کرے، امیج بنے، تو اس سے امپلائی کی گروتھ پہ بھی اثر پڑے. اس طرح جب دونوں کے مقاصد ایک ہوں گے تو وہ ون یونٹ بن کے لڑیں گے، کام کریں گے. تو لہٰذا یہ کیا ہے، اس اسٹریٹجک مینجمنٹ ماڈل ایمز the performance of an organization by clearly defining objectives. یعنی ایک ایسا طریقہ کار جس میں آرگنائزیشن کی پرفارمنس کو بہت بہتر کر لیا جائے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہو کہ ہم آبجیکٹو ڈیفائن کر لیں دونوں کے، امپلائی کے بھی اور مینجمنٹ کے بھی، اور دونوں کو آپس میں کسی طرح سے لنک کر لیں، کمبائن کر لیں، تاکہ جب ایک کو کچھ حاصل ہو تو دوسرے کا اس میں بھلا ہو جائے. تو یہ ہم بات کر رہے تھے MBO کے اوپر. اب ظاہری بات ہے ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی کہ ہم ایک پروسیس کے تحت اس کام کو سر انجام دیں. تو پروسیس کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ کیونکہ ان دونوں کے آبجیکٹیوز کو آپس میں آپ نے جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کرنا ہے یا میچ کرنا ہے، تو سب سے پہلے آرگنائزیشن کے مقاصد کو سمجھا جائے، انڈرسٹینڈ دی گولز آف آرگنائزیشن. دوسرا کام یہ ہے کہ ڈیفائن امپلائی آبجیکٹیو، امپلائی کے آبجیکٹیو کو ڈیفائن کیا جائے. اور تیسرا کام یہ ہے کہ جب یہ دونوں ہو جائے تو پھر کنٹینیوس رکھیں پرفارمنس، اور اس کو مانیٹر کرتے رہے. کہیں ڈیویشن ہے تو فوری طور پر اس پہ ریکٹیفائڈ ایفرٹ کریں، اور امپلائی کو فیڈ بیک ملتا رہنا چاہیے کہ بھی تم نے کیا کر لیا اور کہاں تمہیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر اس کے بعد ایک پرفارمنس اپریزل ہونا چاہیے. پرفارمنس اپریزل میں جو ہے وہ فیڈ بیک لیا جائے امپلائی سے، اس نے کیسا فیل کیا اور نیکسٹ کیسے ہم اس کو مزید بہتر کر سکتے ہیں. اور فائنلی پرفارمنس کی ایویلیویشن کی جائے، اور جو کمی بیشی رہ گئی ہے اس کو دوبارہ پھر اسی پروسیس کے تحت حاصل کیا جا سکتا ہے. اب رہی بات یہ کہ یہ آلدو یہ سب بیسٹ ٹیکنیک، بٹ اس کے اپنے پروز اینڈ کونز ہیں، ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. مثال کے طور پہ اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس میں پروڈکٹیوٹی میں بہت اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ امپلائی اپنے مقاصد کو اور آرگنائزیشن کے مقاصد کو ایک ہی سمجھتا ہے. دوسرا، اس میں سینس آف اونرشپ بڑھتی ہے، یعنی جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں امپلائی کرتا ہے یہ میرے اپنے فیصلے ہیں، یہ میری اپنی آپشن ہے، یہ وہ الٹرنیٹ ہے جس کو میں نے خود چوز کیا، تو وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے، مکمل ہارڈ ورک کرتا ہے. اور اس سے چونکہ مفادات کی جنگ ہے اور دونوں کا مفاد سیم ہو گیا تو افیکٹو ٹیم کمیونیکیشن یا افیکٹو ٹیم ایفرٹ ہو جاتی ہے. نتیجہ ایزی پرفارمنس اینڈ سکسیس مانیٹرنگ آسان ہو جاتی ہے، چونکہ آرگنائزیشن کی سکسیس امپلائی کی سکسیس بن جاتی ہے، اور ایکسپیکٹیشنز آر کلیئرلی ڈیفائنڈ، پہلے سے پتا ہوتا ہے توقع کیا ہے اور ملے گا کیا. اس لیے ایکسپیکٹیشن کے رد ہونے کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں، اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی اپنی جگہ موجود ہے. مثال کے طور پہ ایک سیریس ڈس ایڈوانٹیج یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے پریشر بہت پڑے گا امپلائی پہ کہ اگر یہ نہ کیا تو یہ چیز حاصل نہیں ہوگی. اس کے علاوہ losing insight of the big picture by focusing on set target. جب آرگنائزیشن کے ٹارگٹ پر فوکس رہے گا تو جب یہ لینس بڑا کیا جائے تو مائکرو فیکٹر اوور لک ہو جائے. لہٰذا بڑے لینس پہ دیکھنے کے نتیجے میں امپلائی بھی بڑے لینس پہ دیکھ رہا ہے اور آرگنائزیشن بھی دیکھ رہی، تو مائنیوٹ فیکٹر نیگلیکٹ ہو سکتے ہیں. اور ٹارگٹ سیٹ کنزرویٹیولی ایز دے آر لنکڈ ٹو
बोनसेस। तो टारगेट ये सोच कर रखा जाएगा कि अगर ज्यादा बड़ा टारगेट हुआ तो बोनस भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अगर दिल बड़ा नहीं करेगा जो ऑनर है या जो टॉप मैनेजमेंट है, तो फिर नतीजा ये निकलेगा कि वो टारगेट भी कंजर्वेटिवली रखेंगे और इंडिविजुअल टारगेट ओनली विजिबल टू मैनेजर। जो इंडिविजुअल टारगेट है वो ज्यादा मैनेजर को नजर आ रहे होंगे एंड नो स्पॉन्टेनियस कोर्स ऑफ करेक्शन पॉसिबल। फौरी तौर पे नहीं होगा, पहले जंग एक लड़ी जाएगी, वो विन होगी और फिर दोनों में रिवार्ड तकसीम होंगे तो इस पे एतबार आएगा, यानी बात करते ही एतबार नहीं आ जाएगा। ठीक होगी जी बात। तो एक तो बात ये हो गई, यहाँ पे हम अपना पहला सेशन